معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندھری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، جلد چہارم، باب دوم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باب دوم، شام احد کی صبح۔ مجاہدین احد پھر راہ جہاد پر۔ خم شب لٹ چکا تھا، جوش محفل تھا ابھی باقی، کہ عالی ظرف تھا میں خانہ توحید کا ساقی۔ خم شب لٹ چکا تھا، جوش محفل تھا ابھی باقی، کہ عالی ظرف تھا میں خانہ توحید کا ساقی۔ ہدایت یاب حاضر تھے حضور حضرت ہادی، مؤذن کی اذانیں اب یہ محفل اور گرما دی۔ رسالت نے نقیبان احد کو یاد فرمایا، وہ حاضر ہو گئے تو اس طرح ارشاد فرمایا۔ مجاہد جو احد کے معرکے میں آج تھے شامل، انہیں ہونا ہے پھر رنگ جہاد و جنگ پر مائل۔ وہ مسجد میں ہوں یا اپنے گھروں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، شکستہ پاؤں ہو یا مضروب، وہ رنجور و ہزیں بھی ہوں، پہن کر اسلحہ تیار ہو کر بہر جاں بازی، صفیں قائم کریں بعد نماز اللہ کے غازی۔ احد کی جنگ میں جو لوگ شامل تھے وہیں آئیں، احد کی جنگ میں جو لوگ شامل تھے وہی آئیں، جنہیں توفیق ہو زاد سفر بھی ساتھ میں لائیں۔ نماز صبح پڑھتے ہی مدینے سے نکلنا ہے، تعاقب میں قریشی قوم کے ہم سب کو چلنا ہے۔ مجروح صحابہ کی جرأت و ہمت۔ منادی ہو گئی سب نے سنی، سب نے خبر پائی، ہوئی گھر میں عمل پھر ناتوانوں کی توانائی۔ تھکے مانندوں نے راحت بھی نہ پائی تھی کوئی دم کی، تھکے مانندوں نے راحت بھی نہ پائی تھی کوئی دم کی۔
ابھی زخموں نے لذت بھی نہیں چکھی تھی مرہم کی، ابھی ملبوس خون آلود ابھی اترے نہ تھے تن سے، ابھی اپنا لہو لپٹا ہوا تھا اپنے دامن سے۔ پیمبر کا یہ حکم آیا جو ہی گوشے سماعت میں، اٹھا لبیک کہہ کر ہر کوئی جوش اطاعت میں، اٹھے ہتھیار اٹھائے اور کمر باندھتے نکلے، اٹھے ہتھیار اٹھائے اور کمریں باندھتے نکلے، یہ ذوق و شوق سمعن و طوعاً کہتے ہوئے نکلے۔ جراحت بار تھے، رنجور تھے، زخمی تھے، خستہ تھے نماز صبح میں، لیکن یہ بندے دستے بستہ تھے، لہو سے سرخ رو تھے، آب سے اب باوضو ہو کر کھڑے تھے پیش حق، مجروح بندے قبلہ رو ہو کر، کھڑے بھی ہو نہ سکتے تھے، یہ عالم تھا نقاہت کا، مگر پیش خدا ساجد تھا جذبہ ان کی چاہت کا، آیا تھا جوش حسن بندگی بھی، صدق نیت بھی، وفاداری میں مدغم تھی صعوبت بھی، اذیت بھی، یہی ایمان تھا جس سے بشر کے بخت جاگے تھے، کہ جو معذور تھے وہ بندگی میں سب سے آگے تھے۔ پیمبر علیہ السلام دشمنوں کے تعاقب میں تھے، ان سب سے زیادہ رحمت للعالمین زخمی، در دنداں شکستہ تھے جبین مہجبیں زخمی، نشاں تھے خود کی کڑیوں کے رخسار مبارک پر، اثر تھا درد دنداں کا بھی گفتار مبارک پر، اسی حالت میں امت کی امامت اس نے فرمائی، ادائے فرض و تاب و استقامت اس نے دکھلائی، وہی ایک عبد تھا بے شک وہی انسان کامل تھا، کہ فرض بندگی میں دوسروں سے بڑھ کے شامل تھا، عبودیت میں تھی مصروف ایک مضروب پیشانی، وہ پیشانی دیا امت کو جس نے تاج سلطانی، چمکتی تھی دمکتی تھی شعاع طور مسجد میں، کہ بے پرواہ ضرب و زخم تھا وہ نور مسجد میں، اسے مقصود کرو فر نہ روبے حاکمانہ تھا، اسے مقصود کرو فر نہ روبے حاکمانہ تھا، کہ جوش بندگی ہی شیوہ پیغمبرانہ تھا، اسی کو تھا بشر کی چارہ فرمائی کا اندازہ، دماغوں اور دلوں کا باندھنا تھا اس کو شیرازہ، کیا بعد نماز اس نے لباس جنگ بھی در پر، ذرا آہن کی پہنی اور رکھا خود بھی سر پر، وجود پاک گویا ایک چمن تھا زخم کاری کا،
مگر اللہ اکبر حوصلہ محبوب باری کا۔ ادھر محراب مسجد میں امامت اس کا حصہ تھی، ادھر میدان میں فوجوں کی قیادت اس کا حصہ تھی۔ امنڈ آئی تھی مخلوق مدینہ دید کی خاطر، فرشتے آسمانوں سے چلے تقلید کی خاطر۔ بڑا جب وہ در مسجد سے اسوار فرش ہو کر، معیت میں اٹھی تکبیر آواز جرس ہو کر۔ احد کا زخم خوردہ ہر مجاہد ہم رکاب اس کا، سپہ سالار حق تھا وہ علم تھا آفتاب اس کا۔ لشکر کفار کی حالت حوث کینہ تذبذب۔ یہاں مظلوم انسانوں کا یہ عزم فداکاری، وہاں تھی ظالموں پر ایک تذبذب کی ردا خاری۔ وہاں تھی ظالموں پر ایک تذبذب کی ردا تاری۔ پھرے میدان سے بے قیل مرادم آدائے آزادی، رہا پھر طاہر مقصد سے خالی دام سیادی۔ ہٹی یوں فوج باطل دین حق کے پاسبانوں سے، پلٹ جاتی ہے جیسے موج ٹکرا کر چٹانوں سے۔ یہ لشکر اپنے ہی ظلم و تعدی سے تھکا ہارا، احد سے چل کے روحا میں ہوا شب کو خیام آرا۔ ندامت تھی درندوں کو بھی اس کی اس حماقت پر، کہ نازاں تھے یہ انسان وحشیانہ زور و طاقت پر۔ قبائل مختلف تھے یک زباں تھی ان کی جلادی، خلاف ایک دوسرے کے سب تھے شاکی اور فریادی۔ کیے تقسیم سر لشکر نے مشکیز شرابوں کے، مگر دل تشنہ خوں تھے ابھی کھانا خرابوں کے۔ غرور و ناز و شیخی بد زبانی اور نادانی، انہی اتوار کو سمجھے ہوئے تھے فخر انسانی۔ گزاری رات قریشی فوج نے پینے پلانے میں، باہم طعنہ زنی کرنے میں، صلواتیں سنانے میں۔ لشکریوں کا ایک دوسرے کو الزام۔ سحر کو جب نشے اترے تو بیٹھے مشورے کرنے، کہا الو بنایا ہم کو سرداران لشکر نے۔ ہم اتنی دور سے آ کر لڑے جنگ آزمائی کی، نتیجہ کچھ نہ نکلا مفت میں اپنی جگ ہسائی کی۔ غضب میں تھے ٹپکتا تھا لہو ان کی زبانوں سے، درندے کر رہے تھے شکوہ اپنے گلہ بانوں سے۔ ہمیں کیا کیا امیدیں آپ لوگوں نے دلائی تھیں، یہ فوجیں کیسی کیسی آرزوئیں لے کر آئی تھیں۔ نہ یثرب پر ہوئے قابض نہ ہم نے مال و زر لوٹا، پہاڑ اپنی جگہ قائم رہے اپنا ہی سر پھوٹا۔ محمد بھی سلامت
ان کے ساتھی بھی رہے زندہ، ہمیں گھر کے ندامت ہیں، ہم ہی ہیں آج شرمندہ۔ ابو سفیان اور دوسرے قائدین کی مشورت۔ یہ باتیں قوم کی سن کر یہ سارا مدعا پا کر ابو سفیان کے پاس آئے قریشی فوج کے افسر۔ کہا یہ کیا کیا تم نے کہ یوں واپس پلٹ آئے؟ کہا یہ کیا تم نے کہ یوں واپس پلٹ آئے؟ مدینہ سامنے تھا الٹے پیچھے ہی کو ہٹ آئے۔ ہماری فوج کا ہر فرد ہے دل میں ہی کھسیانا کہ بے مقصد ہوا یہ چل کے آنا اور پلٹ جانا۔ بہت محوِ ندامت ہے، بہت آتا ہے طیش ان کو، کھٹکتے ہیں دلوں میں سربراہان قریش ان کو۔ ابو سفیان ذرا سا حوصلہ بھی تم اگر دیتے، مسلمان سب کے سب زخمی تھے ان کو قید کر لیتے۔ ہمیں لازم تھا قتل عام کرتے شہر میں جا کر، گھروں میں ان کے جا گھستے فضیلے شہر کو ڈھا کر، گھروں میں ان کے جا گھستے فضیلے شہر کو ڈھا کر۔ مویشی بھی ہکاتے، ساز و سامان بھی اٹھا لاتے، ہم ان کی عورتوں کو لوڈیاں اپنی بنا لاتے۔ ہماری فوج بھی ہم سب بھی ان باتوں کے طالب تھے، لڑائی کے آخری مرحلے پر ہم ہی غالب تھے۔ نہ قیدی اپنے ہاتھ آئے، نہ دولت اپنے ہاتھ آئی، کرے کیسے گوارا فوج خالی ہاتھ پسپائی۔ یہ غلبہ بے نتیجہ ہے، ادھورا ہے یہ کام اپنا، لہو کے بہہ گئے دریا مگر خالی ہے جام اپنا۔ چلو چل کر براہ راست حملہ شہر پر کر دیں، زر و گوہر سے اپنے اشتروں کی خرچیاں بھر دیں، زر و گوہر سے اپنے اشتروں کی خرچیاں بھر دیں۔ ابو سفیان کا تامل و تذبذب۔ بنا ہو جس تمدن کی لباسوں کی ستائش پر، جہاں مضمون قرباں ہو لفافوں کی نمائش پر، جلوں میں جن کے چلتی ہو غلامانہ سرشت ان کی، جلوں میں جن کے چلتی ہو غلامانہ سرشت ان کی، ہوئی ہو ساتھ ہی جن کی جن کے تولید خوزست ان کی، جہاں نقل و حقیقت میں نہ ہو ضد دین کی صورت، جہاں شخصی حکومت میں ہو نصب العین کی صورت، عبارت زشت ہو جن کی لباسوں اور غذاؤں سے، پھلا پھولا ہو جن کا نفس معدے کی ہواؤں سے، وہاں پر اعتراف صدق کا اظہار بے معنی، وہاں گفتار بیہودہ، وہاں رفتار بے معنی۔ ابو سفیان یہ باتیں سن کے ہاں ہاں کرتا جاتا تھا، شجاعت باپ دادا کی نمایاں کرتا جاتا تھا،
مگر مرعوب تھا ایمان والوں کے تہوروں سے، لرز جاتا تھا دل میں ان کی صورت کے تصور سے۔ نگاہوں میں تھی اصحاب محمد کی فداکاری، نہ بھولی تھی ابھی تک حنظلہ کی ضربت کاری، مگر جرأت نہ پائی اس گھڑی تردید کرنے کی، کہا جو کچھ کسی نے سر بسر تائید کرنے کی۔ ابو سفیان کی تقریر۔ ابو سفیان بولا، اے متاع ناز و جاں بازو، جوانوں پہلوانوں تیغ بازو تیر اندازو، اگر سب کی یہ مرضی ہے تو میں بھی منہ نہ موڑوں گا، ادھورا ہے اگر یہ کام پورا کر کے چھوڑوں گا، مگر ہم لے چکے ہیں پورا انتقام اپنا، کرے گا اب عرب کا ذرہ ذرہ احترام اپنا، کرے گا اب عرب کا ذرہ ذرہ احترام اپنا۔ جہاں میں بند گئی اپنے خداؤں کی دھاک، آخر ہوئے تنہا خدا کے ماننے والے ہلاک، آخر خداوند ہبل کی آج ہم نے آبرو رکھ لی، کہ اس کے دشمنوں نے خوب لذت مرگ کی چکھ لی۔ یہ 70 آدمی جن کو ہماری فوج نے مارا تھا، ان میں سے ہر ایک اپنے نبی کی آنکھ کا تارا۔ ابو سفیان کی شیخیاں۔ یہ سب تھے ایک نادیدہ خدا کو ماننے والے، ہمارے سب خداؤں کو برا گرداننے والے۔ وہ مصعب جو محمد کا امین کار بنتا تھا، وہ مصعب جو محمد کا امین کار بنتا تھا، بڑا جھنڈا اٹھاتا تھا، علمبردار بنتا تھا، وہ بانکا حنظلہ وہ نوجواں دولہا وہ دیوانہ، مجھی پر حملہ کرنے آیا تھا بڑھ کر دلیرانہ، نہ مانا دھمکیاں دیتا رہا میں بار بار اس کو، اور اسے مرگ سے ہونا تھا لیکن ہمکنار اس کو۔ وہ یثرب کے روسا جو بہت تن کے نکلے تھے، محمد کے مددگار و مصاحب بن کے نکلے تھے، احد کی سرزمیں پر اب نرالا کھیت ہے ان کا، جراحت اوڑھنا ہے اور بچھونا ریت ہے ان کا، وہ حمزہ جس کو ایسا ناز تھا اپنی شجاعت پر، کہ تنہا حملہ کرنے دوڑتا تھا ہر جماعت پر، برید گوش و بیٹی سے عجب تھا حال اس کا، برید گوش بینی سے عجب تھا آج حال اس کا، محمد کو نہ بھولے گا قیامت تک ملال اس کا۔ جری سب سے زیادہ حمزہ تھا اولاد ہاشم میں، زمین و آسماں رویا کریں گے اس کے ماتم میں، نہ منہ پر گوش و بیٹی ہے نہ تن میں ہے جگر گردے، وہ صورت ہے کہ صورت دیکھ کر منہ پھیر لے مردے،
شہیدان خدا کی یہ ادا سب سے نرالی ہے، میں خوش ہوں یہ ادا میری ہی زوجہ نے نکالی ہے۔ حضرت علی اور اولاد ہاشم سے عداوت۔ مجھے آج اپنی زوجہ سے فقط اتنی ندامت ہے، علی ابن ابی طالب ابھی زندہ سلامت ہے۔ علی پر بھی اگر حمزہ کی صورت حربہ چل جاتا تو سورج آل ہاشم کا بھی گویا آج ڈھل جاتا۔ بظاہر اس پہ صدہا وار ہوتے میں نے دیکھا ہے، ہزاروں سے اسے دو چار ہوتے میں نے دیکھا ہے۔ وہ کیسے زندہ ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آیا، وہ لڑتا بھی رہا اور زخم کاری بھی نہیں کھایا، مگر خیر آ ہی جائے گی کسی دن اس کی باری بھی، اسے زندہ نہ چھوڑیں گے یہ نیت ہے ہماری بھی۔ وہ قاتل ہے میرے بیٹے کا میرے رشتہ داروں کا، اسی پر قرض باقی ہے ہمارے سوگواروں کا، قسم ہم نے بھی کھائی ہے کہ اس کا زور توڑیں گے کسی صورت سے ہو، لیکن یہ بدلہ لے کے چھوڑیں گے۔ ہمارا اور بنی ہاشم کا جھگڑا چک نہیں سکتا، کسی صورت ہمارا ہاتھ اس سے رک نہیں سکتا۔ محمد کو تو خاصا زخم خوردہ میں نے دیکھا ہے، ابوبکر و عمر کو بھی فسردہ میں نے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان کے خیالات۔ محمد کے فداکاروں کو تم نے جس طرح مارا، خوشی یہ ہے کہ اس نے آنکھ سے یہ دیکھا یہ نظارہ، خوشی یہ ہے کہ اس نے آنکھ سے دیکھا یہ نظارہ۔ وہ تنہا رہ گیا تھا بارہا تم نے اسے گھیرا، تعجب ہے کہ اس نے خوف جاں سے منہ نہیں پھیرا۔ گڑھے میں گر گیا زخمی ہوا رنج و تاب دیکھا، مگر اس نے نہ جی چھوڑا نہ اس کو پرغضب دیکھا، مگر اس نے نہ جی چھوڑا نہ اس کو پرغضب دیکھا۔ غلط ہے یہ کہ حاصل غیب سے امداد ہے اس کو، سکون قلب کا اچھا سا نسخہ یاد ہے اس کو۔ اگر غیبی کوئی امداد ہوتی زخم کیوں کھاتا، پیغمبر تھا تو کوئی معجزہ میدان میں دکھلاتا۔ میری دانش میں اس کی یہ جرت انفرادی ہے، وہ صابر اس لیے ہے سختیاں سہنے کا عادی ہے۔ برستی میں نے دیکھی بارش تیر و تفنگ اس پر، چلی تلوار اس پر اور پھینکے تم نے سنگ اس پر۔ وہ زندہ ہے تو سمجھو ایک امر اتفاقی ہے، کوئی اس کے لیے بھاری مصیبت اور باقی ہے۔ اگر تم اب دوبارہ حملہ کرنے پر ہو آمادہ تو یثرب دور کیا ہے ایک سنگ پیش افتادہ۔ قلوب فوج پھر بھی دیکھ لو اقدام سے پہلے، تفکر اور تدبر شرط ہے ہر کام سے پہلے۔ صفوان بن امیہ کی فرمائش۔
کہا صفوان نے غلبہ غنیمت جان لو بھائی، پلٹ جانا ہی عزت ہے نہ سمجھو اس کو پسپائی، مجھے ڈر ہے کہیں لینے کے دینے ہی نہ پڑ جائیں، کوئی افتاد پڑ جائے قدم اپنے اکھڑ جائیں، جو کہتے ہیں رہے محروم ہم مال غنیمت سے، بظاہر بے خبر ہیں غلہ جنگی کی قیمت سے، بظاہر بے خبر ہیں غلبہ جنگی کی قیمت سے، مدینے پر براہ راست حملے میں ہے دشواری، وہاں پر ہے مسلمانوں کی جمعیت بہت بھاری، محمد کے صحابہ کی لڑائی دیکھ لی تم نے، وہ زور بازو و تیغ آزمائی دیکھ لی تم نے، ہزیمت دے ہی دی تھی تم کو چھوٹی سی جماعت نے، تمہاری عزتیں رکھ لی ہیں خالد کی شجاعت نے، جو غلبہ تم کو حاصل ہو گیا اس لڑائی میں، نہ ڈالو اپنے ہاتھوں ہی اسے جا کر کھٹائی میں، نکالو فوج کے دل سے خیال طمع اندوزی، مناسب ہے اسی غلبے کو سمجھو فتح و فیروزی، یہ سن کر سب کے سب ایک دوسرے کا منہ لگے تکنے، لگے کچھ سر ہلانے اور باہم گالیاں بکنے، معبد خزائی کا ورود۔ یہ حجت ہو رہی تھی بات کوئی طے نہ پاتی تھی، ہوس کی موج اٹھ کر دل ہی دل میں بیٹھ جاتی تھی، یہ دن جھگڑے میں گزرا عصر کا ہنگام آ پہنچا، اچانک ایک خزائی مرد معبد نام آ پہنچا، ابو سفیان پہ ظاہر ہو گیا اس کے قرینے سے کہ یہ ناکا سوار اخبار لایا ہے مدینے سے، کہا صد مرحبا معبد مبارک ہو تیرا آنا، ہمیں کچھ مژدہ تازہ سنا اے مرد مردانہ، مدینہ آج چپ سادے ہے یا آہو بقا میں ہے، محمد اور محمد کی جماعت کس ہوا میں ہے، رہی نے صبر پایا یا عالم کے جال میں چھوڑا، انہیں کس حال میں دیکھا انہیں کس حال میں چھوڑا، ہم اپنے مرکیوں کو دے رہے ہیں آج پھر گاوا، ارادہ ہے کہ چل کر شہر یثرب پر کریں دھاوا، تمہاری رائے کیا ہے تم بھی آخر ایک دلاور ہو، خزائی قوم میں سب سے بڑے ہو نام آور ہو، معبد قریش کو ڈراتا ہے، کہا معبد نے اے سردار مکہ اے ابو سفیان، جو سچ پوچھو تو اب کوئی نہیں ہے فتح کا امکان، میں کوئی بات بھی دل سے بنا کر کہہ نہیں سکتا کہ میرا جھوٹ کوئی دم میں سچا رہ نہیں سکتا، مسلمانوں کے 70 آدمی مارے گئے ہیں کل، قبائل اوس و خروج کے ہیں اس افتاد سے بے کل، وہ مردان مدینہ
جو نہیں تھے جنگ میں شامل، عزیزوں کی شہادت کا ہے ان کو صدمہ کامل۔ کوئی بھی شہر بھر میں رات گھر پر تھا نہ آسودہ، مثال شعلہ جوالا ہے سب گیز آلودہ۔ محمد کے لب و رخسار پر جو زخم آیا ہے، یہ منظر اور بھی طیش و غضب میں ان کو لایا ہے۔ کسی کو بیان کرتے اور نہ روتے میں نے پایا ہے، جوانوں پیر کو تیار ہوتے میں نے پایا ہے۔ مہیا کر چکے ہیں شہر بھر کے اونٹ گھوڑے بھی، کماں بھی تیر بھی نیزے بھی تلواریں بھی کوڑے بھی۔ سویرے منہ اندھیرے چل چکا ہے شہر کا لشکر، غضب کی فوج کا غصے کا سمندر قہر کا لشکر۔ میں ان سے آگے آگے اپنے ناکے کو بھگا لایا، تمہیں کو ڈھونڈتا پھرتا تھا آخر اس جگہ پایا۔ اگر لڑنا ہے اٹھو جلد تر تیاریاں کر لو، نہیں تو آڑ پکڑو اپنے لشکر کو نہا کر لو۔ قریش کے حوصلے پست ہو گئے، یہ سنتے ہی سیاہ کاروں کے چہرے پڑ گئے نیلے۔ بہت اکڑے ہوئے تھے دفعتاً اب ہو گئے ڈھیلے۔ ابو سفیاں پکارا اے معبد یہ خبر کیا ہے، وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو یہ کہتا ہے۔ کہا معبد نے اٹھ کر خود مدینے کی طرف دیکھو، نظر آتا ہے کیا ٹیلوں کے پیچھے صف بصف دیکھو۔ یہ گھوڑوں کے پرے ہیں یہ ابابیلوں کے جھرمٹ میں، یہ ٹاپیں فرش پر پڑتی ہیں یا لوہے کے دھرمٹ میں۔ میرے کانوں میں آتی ہے صدا ہر ایک مرکب کی، کٹوتی اور چوٹی تک میری آنکھوں میں ہے سب کی۔ مسلتی ہیں انہیں اس طرح راہیں شہسواروں کی، کہ نکلی پڑتی ہیں منہ سے زبانیں راہواروں کی۔ لشکر قریش کی بدحواسی اور فرار۔ سراسیمہ ہوئے یہ سن کے خیموں سے نکل آئے، نظر آئے انہیں ٹیلوں کے نیچے مضطرب سائے۔ دکھائے واہ میں نے فوج اسلامی کے جیشن کو، ہراول لشکر جرار کا سمجھے قریش ان کو۔ دیا حکم گریز اب جلد ابو سفیان نے لشکر کو، کہا خیمے گراؤ یہ جگہ خالی کرو سر کو۔ چڑھے اونٹوں پہ گھوڑے لے کے کوتل مشرکین بھاگے، سپاہ پیچھے گریزاں تھی، سپہ سالار تھا آگے۔ گھڑی بھر میں یہ لشکر جانب مکہ ہوا راہی، اڑی لے کر گھروں کی سمت معبد کی ہوا خواہی۔ نہ پائی دست سے اہل ہدایت پر نہ ہادی پر، ابو سفیاں خجل تھا کفر کی اس نامرادی پر۔ بظاہر ساتھ والوں کو تسلی کرتا جاتا تھا، بڑھاوے دیتا جاتا تھا، تعلی کرتا جاتا تھا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔